وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. گاؤں شامی والا کی اس مسجد میں آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے فرزندان توحید سب سے پہلے تو ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جمعے کا دن جو پچھلی کسی امت کو نصیب نہ ہوا وہ ہمیں عطا فرمایا. اور اس جمعے کو یوم العید قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم کیا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یہ حکم ربی ہے، یہ آرڈر ہے اس خالق کائنات کا جس نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں ہفتے بنائے، ہفتوں کے دن مقرر ہوئے، اور جس میں سید الایام جمعے کو قرار دیا. اس دن میں وہ گھڑیاں رکھیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. تاریخ عالم پر اس جمعے کے دن ایسے واقعات پیش فرمائے جن سے اس دن کی عظمت میں اضافہ ہوا. آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے ہی کے دن ہوئی، اور جب یہ دنیا فنا ہوگی تب بھی جمعے ہی کا دن ہوگا. پچھلی امتی اس نعمت سے محروم نہیں. حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ اور اقرار کیا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان کے حلقے میں قدم رکھا ہے. جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے اور جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ فاسعوا، تب دوڑو. سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، اس لیے صفا مروہ پہ جو حاجی لوگ دوڑتے ہیں اسے سعی کہا جاتا ہے، اور وہ جو جگہ ہے دوڑنے کی اسے مسعی کہا جاتا ہے. یہاں بھی فرمایا گیا فاسعوا، اب تیزی کرو. جس طرح کسی کام کے لیے دوڑا جاتا ہے
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب اللہ کی یاد کی طرف بھاگو، لپکو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید اور فروخت چھوڑ دو۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور اگر آپ اپنی تشفی کے لیے دیکھنا چاہیں تو معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی یہ تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر میں اس میں دیکھ لیں کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد اب خرید و فروخت حرام ہے۔ پہلی اذان کے بعد اب دنیا کے کام ممنوع ہیں، کیونکہ حکم ربی ہے فَاسْعَوْا۔ اب صرف نماز ہی کی تیاری کرنی ہے، مثلا کسی کو غسل کرنا ہے وہ غسل کر لے، ناخون کاٹنے ہیں ناخون کاٹ لے، کپڑے بدلنے ہیں کپڑے بدل لے، وضو کرنا ہے وضو کر لے، اچھا لباس پہننا ہے یا خوشبو لگانی ہے وہ کام کر لے۔ نماز کی تیاری کے متعلق کام کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے پہلی اذان کے بعد کھانے اور پینے کو بھی منع فرمایا۔ آپ سوچیں گے تو بڑی پابندی لگا دی، یہ بڑی پابندی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی پابندی ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے جو عبادت کا دن مقرر تھا، پورا دن مقرر تھا اور اس دن میں اپنا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، تمہارے لیے تو یہ چند گھنٹے ہی کی، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوگا پورا۔ ابھی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نماز جو ہے اذان پڑھوا رہے ہیں 12:30 بجے اور نماز پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے 1:45 بجے، تو آپ کی اپنی غلطی ہے کہ اذان اور نماز کے بیچ میں 3 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں۔ اتنا فاصلہ رکھ لیجئے کہ بس اس کے بعد اب تیاری ہو نماز کی۔ اس وقت اب آپ دکان بیچ رہے ہیں اور اذان ہو گئی اور گراہک آپ کی دکان پہ سودا لینے کے لیے آیا ہے، منع کر دیجیے، شٹر گرا دیجیے، گھر میں چلے جائیے۔ یہی وہ آزمائش کا مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رکھا ہے، اسی لیے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ میرا حکم مانتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتا ہے۔ بنی اسرائیل جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، انہیں آزمایا گیا۔ ایک دریا کے کنارے ایک بستی ہے، اس بستی کے پاس تالاب ہیں اور تالاب میں مچھلیاں ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے، اس دن شکار نہیں کھیلو گے، اس دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ یہی ان کی آزمائش۔ لیکن وہی ہفتے کے دن مچھلیاں تھیں۔ حکم تھا مچھلیوں کو کہ تم جب ہفتے کا دن آئے تو پانی کی سطح پر تیرتے رہنا، کوئی پکڑے تو بھاگنا مت، کانٹوں میں اسی دن پھنس جانا۔ ہم آزما رہے ہیں اس قوم کو جسے ہم نے کہا ہے کہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے، 6 دن خالی، اور وہ دن آئے تو مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ دریا کے کنارے آپ کے کہیں حوض میں کہیں مچھلی تیر رہی ہوں، پھر اسے پکڑنے دل نہ للچائے گا، کیونکہ مچھلی کا گوشت تو لحمن طریہ، تروز تازہ۔ یہ آزمائش تھی اس قوم کی، دل میں چل رہا ہے، جب ہفتہ ہوتا تو اوپر آ جاتی اور باقی سارے دن غائب رہتی۔ کچھ لوگوں نے پکڑنے شروع کر دی، چھوڑو پکڑو۔ یہاں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ دھڑلے سے پکڑنے لگا، ارے میاں چھوڑیے، پکڑیں گے، کھائیں گے، بھونیں گے، مزہ آئے گا۔ دوسرے گروہ نے روکنا شروع کیا اور ان کو کہا کہ مت ایسا کرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، یہ حکم الحاکمین کا فرمان ہے، ایسا کرو گے تو کہیں عذاب الہی نہ گھیر لے، تم اللہ کے غضب کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ اچھی طبیعت والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ڈر گئے اور باز آ گئے۔
لیکن جنہیں نفس کی پیروی کرنی ہی تھی، زبان کے چٹخارے اڑانے ہی تھے، مزیدار لذیذ کبابوں سے اپنے حلق کو اور پیٹ کو تر و تازہ کرنا ہی تھا، وہ کہاں ماننے والے تھے؟ وہ پکڑتے رہے۔ تیسرے گروہ نے کہا میاں جو پکڑ رہا ہے پکڑے، نہ پکڑنا پکڑے، ہم کیا کہیں، ہم اپنی زبان خاموش رکھیں گے، ہم کائے کو برائی بول لیں گے۔ وہ خاموش رہے۔ انہی میں سے ایک اور گروہ پیدا ہوا اور اس نے حیلہ ایجاد کیا، اور اس حیلے کے ذریعے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں، ڈائریکٹ مت پکڑو، انڈائریکٹ کر لو۔ ان کا جمعہ گزرا، ہفتے کی رات آ گئی، رات تو اگلے دن کی ہوتی ہے، اس دن جو ہے وہ کانٹے ڈال دو، جب سنیچر کا سورج غروب ہو تو اتوار کی رات میں پکڑ لو، ہفتے میں کہاں پکڑا، یوم میں تو نہیں پکڑا۔ یہ اس بڑی تالاب میں سے چھوٹے چھوٹے گڈھے کھود لو اور اس دن پانی کھول دو، ہفتے کے دن میں بس پانی کھول دو، پانی کے ساتھ چھوٹے تالاب میں مچھلیاں بہ جائیں گی، اسے بند کر دو، پکڑ لو اتوار کے دن۔ بولے واہ کیا بات سر، نہ حکم شریعت ٹوٹے گا، نہ خلاف قانون قدرت کوئی بات ہوگی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام ہو جائیں گے، مچھلیاں ہی مل جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی حاکم کو دنیا کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فریب کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حکم الحاکمین ایسی فریب کاریوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، روکنے والے روکتے رہے کہ ایسا نہ ہو عذاب الہی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وقت متعین نہیں ہوتا، وہ اچانک آتا ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عذاب آتا ہے، لوگ دوپہر میں قلولہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے عذاب آ جاتا ہے۔ چلتا رہا کام، اللہ سے ڈرنے والے روتے رہے، گھبراتے رہے، منع کرنے والے منع کرتے رہے، خاموش رہنے والے خاموش اور چپی لگائے رہے، میاں کیا کرنا ہے۔ لیکن بس جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات حکم دیا ان لوگوں کو جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ہیلے اور بہانے گھڑنے والے تھے اور اللہ کی شریعت میں ہیلوں کے ذریعے سے تبدیلی کرنے والے تھے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر اور ذلیل بندر۔ شام کو سوئے تو انسان تھے، صبح کو اٹھے تو حیوان تھے۔ پچھلی امتوں پر یہ عذاب آتے تھے اور آیا کرتے تھے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا اور کچھ کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ عذاب مست کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح سے، جس طرح سے عذاب خسف کا آتا ہے، زمین دھس جاتی ہے، پہاڑ چل پڑتے ہیں اور کچل ڈالتے ہیں انسانوں کو، دریا چلا دیے جاتے ہیں اور آبادیاں غرق ہو جاتی ہیں، اسی طرح عذاب مس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتا تھا کہ انسانوں کی شکلیں جانوروں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ تو صدقہ ہے، لطف اور عنایت اور مہربانی ہے اس ذات کی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے اور وہ رحمت للعالمین۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت میں مس کا عذاب مت بھیج، یعنی انسان بندر، خنزیر اور دوسری شکل میں تبدیل نہ ہو، تو چاہے کچھ بھی ہو اللہ آخرت ہی میں عذاب دے۔ جب اللہ کا حکم توڑتا ہے کوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت تبدیل کرتا ہے، اس کے اندر کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات پچھلی امتوں میں جسموں پر بھی ظاہر ہوتے تھے، اس امت میں جسم اور صورتیں تو ظاہر نہیں ہوں گی، تو کسی اللہ والے کو بذریعہ کشف نظر آ سکتی ہیں، عام انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، لیکن اندر کی فطرت بدل جاتی ہے۔
کوئی ایسا بے حیا ہو گیا ہے کہ خنزیر جیسی بے حیائی ہے، کوئی ایسا لالچی اور حسد کرنے والا ہو گیا ہے کہ اس میں بندر کسی خصلتیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے۔ بات یہاں سے سمجھانے کے لیے وہاں پہنچ گئی کہ وہاں تو پورے دن پابندی تھی، یہاں تو کتنی پابندی ہے، اذان سے لے کر کے نماز کی ادائیگی تک۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جب نماز تم نے ادا کر لی تو سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد پھیل جاؤ اب زمین میں، اللہ کی زمین میں۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرو۔ اے کسانوں کھیتوں پر جاؤ، دکانداروں اپنی دکان پر بیٹھو، مزدوروں اپنی مزدوری کے لیے نکل کھڑے ہو۔ فضل کہا، یہ جو روزی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت سے ملتی ہے، اس کے فضل سے ملتی ہے۔ اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کا کمانا بھی ہم پر ویسے ہی فرض کیا ہے جیسے یہ فرائض ہم پر فرض کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اللہ کے جو فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ بھی فریضہ ہے کہ انسان حلال روزی کی تلاش کرے، وہ خالی نہ بیٹھا رہے، ڈھونڈے جو بھی روزگار اس کو ہو سکتا ہو، وہ ہنر سیکھے، وہ فن سیکھے۔ داؤد علیہ السلام بیت المال سے اپنا روزینہ لیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے ان کے پاس کہا، ان کو بتایا یہ بہت اچھے آدمی تھے، کاش یہ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے۔ تو اس دن کے بعد سے انہوں نے ڈھال بنانا شروع کی، سینے پر باندھنے والی زرہ بنانا شروع کی، اور پھر اس کی روزی سکھاتے۔ اللہ نے حکم دیا، بہترین کڑیاں لگاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ اسلام، دین اسلام فطرت کا دین ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ مت کہو، کھدر کے کپڑے پہنو اور صبح شام کہاں جاؤ، تھانے اور کچہری میں بیٹھ جاؤ، دلالی کرو، کچھ نہیں کمانا، سیٹنگ کرو۔ رشوت اسلام میں دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری پھنس جائے جہاں جان کو خطرہ ہو، ایمان کو خطرہ ہو، عزت اور آبرو کو خطرہ ہو، تو بدرجہ مجبوری میں اتنی کی گنجائش ہے، ورنہ یہ کہ اس کو پیشہ بنا لینا، اس کو پیشہ بنا لینا اور پھر اس پہ فخر کرنا اور لوگوں کی نظر میں اعلیٰ درجے کے انسان بن جانا، یہ اسلام کی فطرت نہیں۔ بنا سخت ضرورت کے بھیک مانگنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور بنا سخت ضرورت کے قرض لینا بھی اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، کہیں نہیں لکھا ہے اسلام میں کہ 3 کروڑ کی کوٹھی خریدو اور ہوم لون لو اور اس میں رہو، سنگ مرمر لگا کر اس میں رہو، بے 3 قمقمے سجا کر۔ تمہارا نبی، تمہارے آئیڈیل صحابہ محلوں میں نہیں رہتے تھے، پتھروں کے مکان میں رہ لیتے تھے، کچے مکانات میں رہتے تھے، اور ان کو تو چھوڑ دیجئے، ہمارے آبا و اجداد بھی پھوس اور چھپر کی جھونپڑیوں میں اور کچی دیواروں میں زندگی گزار کر گئے ہیں، لیکن وہ قرضوں سے بچا کرتے تھے۔ لیکن آج تو دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر چیز ہی ڈیبٹ کارڈ سے لے لو، کریڈٹ کارڈ سے لے لو، قرض لے لو اور سود چکاتے رہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے عرض تو کرنا تھا تعلیم پر، لیکن کیا کریں، یہ زبان بھی وہی کہے گی جو اس کو حکم ملے گا، چل نہیں سکتی۔
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں داخل ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم کیسی کیسی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں پڑھی تھی جو آپ بہت سارے علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ میں تو صرف قاری عبدالحنان صاحب کی دعوت پر ان سے ملاقات کی غرض سے اور آپ حضرات کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہو گیا۔ تقریباً 7 سال سے جمعے کی نماز میں کسی مسجد میں ادا نہیں کر سکا، اور جمعے کی نماز تو کیا 5 وقتہ نماز بھی مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نہ مل سکی۔ جہاں میں تھا وہاں جنرل وارڈوں میں چبوترے بنے ہوتے ہیں نماز کے لیے، مسلمان وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کبھی اتفاق سے میں وہاں نکل جاتا تو بس اس چبوترے پہ جا کر نماز ادا کرتا، جہاں وہ کھڑا مجھے مصلی پہ کر دیتے۔ اس وقت اس چبوترے ہی پر کیسا سکون، کیسی راحت اور کیسا اطمینان ہم کو نصیب ہوتا تھا کہ کاش یہ چبوترے کی نماز ہی مل جائے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جنرل وارڈوں میں رہنے والے کہ یہ اس چبوترے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ہائی رسک والوں کو بدولت بھی میسر نہیں تھی، بس جماعت کی نماز ادا کرتے تو سخت سردی کے عالم میں، چاہے وہ جنوری کی ہو یا دسمبر کی ہو، کوہرا ہو یا برف پڑ رہی ہو، باہر کھڑے ہو کر کھلی فضا میں نماز عشاء، نماز مغرب اور نماز فجر ادا کرتے۔ سخت ہواؤں کے جھونکے، ان جھونکوں میں نماز فجر، پیچھے کھڑے ہوئے چند مسلم نمازی، اس وقت احساس ہوتا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جو لوگ سردیوں میں مسجد میں گرم پانی تلاش کرتے ہیں، وہاں جا کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، انگیٹھیوں سے ہاتھ تاپ لیتے ہیں۔ بہرحال وہ 7 سال تک نہ مسجد ملی، یہ کہ مسجد میں رہنے کے لیے اتفاق سے میں سوچتا تھا کہ کاش اس وارڈ میں چلا جاؤں اور یہاں پر مجھے مسجد میں کم سے کم نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس وارڈ کے نمازی کتنے خوش نصیب ہیں، صبح چاہیں تو وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں، دوپہر تک 12 بجے تک قرآن پڑھ سکتے ہیں، پھر 3 سے لے کر کے 6 بجے تک قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہاں جانے کی درخواست دی تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں جانے کے لیے آپ کو کم سے کم 80,000 روپے خرچ کرنے ہوں۔ وہاں ایک سیل 80,000 روپے میں فروخت ہو رہی تھی۔ اپنے پاس 80,000 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ فقیرانہ زندگی میں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ بال پھر دل پکڑ کے رہ گئے اور وہاں سے دوسری طرف پھر اسی ہائرس میں منتقل ہوئے۔ تو مجھے اب پتہ چلتا ہے جب میں مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کا سکون کیا ہے، اجتماعیت کی نماز کیا ہے، اجتماعی دعا کیا ہے، چند مسلم بھائیوں کے بیچ بیٹھ جانے کا دل کو جو قرار ہے وہ کیا ہے۔ بس جب انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے، تو چونکہ پہلے بھی میں جب باہر تھا تو جب کہیں جمعے کا دن ہوتا مجھے اٹھا کے لوگ اس ممبر پہ کھڑا کر دیتے اور میں بہانے کرتا، عذر پیش کرتا، میں تھکا ہوا، نہیں آپ نے میرے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈال دیا، رات بھی میں نے تقریر کی ہے، شام کو پھر مجھے تقریر کرنا ہے، مگر مجھے ممبر پر بٹھا دیا جاتا۔ اس وقت مجھے یہ خیالات آتے کہ جب مسجد میسر تھیں اور لوگ نماز جمعہ میں تجھے بٹھاتے تھے تو تو انکار کرتا تھا، اس نعمت کی تجھے قدر نہیں کی تھی۔ اب نعمت کی قدر یاد آئی جب وہ مسجدوں میں داخلے پر ہی پابندی ہو۔ اس لیے میری خوش نصیبی ہے اور آپ کی سعادت مندی ہے اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ زندگی کی سانسیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں اور اس زندگی کا ڈورا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، کچھ بھروسہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کیسے کیسے ویریئنٹ آ رہے ہیں۔ پھر نیا آ گیا ہے 7، اس سے پہلے نہ جانے کون کون سے تھے، کووڈ، یہ وہ پتہ نہیں کون کون چلا گیا۔ میں آپ سے بس یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس یہ علم حاصل کرنے کا۔ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو ہماری اولادیں ہیں، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی ہیں، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض صحابہ نے بڑھاپے میں ایمان قبول کیا اور علم حاصل کیا۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ کیا بچپن میں ایمان لائے تھے؟
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب ایمان لے کر آئے تھے؟ 40 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال میں تو نکاح ہوا ہے، جب رسول اللہ کی 25 سال کی عمر ہے، اور جب آپ کو نبوت ملی ہے تو کتنی ہوگی؟ 15 سال بعد 55 سال کی عمر۔ ان سب نے قرآن اور حدیث اور اس کی تفسیریں اور حکمت کی باتیں درازی عمر ہی میں سیکھی ہیں، مگر ہم تو سوچتے ہیں کہ بس 5 سال سے لے کر کے 15 سال تک کا زمانہ ہی علم کا ہے، اس کے بعد علم کی ضرورت کیا؟ ارے شبینہ مکتب قائم ہو سکتے ہیں مسجدوں میں، بزرگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بوڑھی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں، دین سیکھ سکتی ہیں اور سکھا سکتی ہیں، خود ہم سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں۔ ہاں 15 اور 20 سال تک کا زمانہ تو ہے ہی سیکھنے کا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اے میرے نوجوان بچوں، اگر تمہیں اپنے والدین کی سرپرستی حاصل ہے، تمہیں اپنے بھائیوں کی سرپرستی حاصل ہے، تمہیں اپنے بڑوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پڑھنے کا موقع دیا ہے اور سیکھنے کا موقع دیا ہے، تو ان لمحوں کو ضائع مت کرو۔ یہ علم کام آتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جتنی ہمیں ضرورت ہے اس علم کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری۔ یہ نہیں کہ محض قرآن سیکھ لیں اور حدیث سیکھ لیں یا صرف قرآن کی تلاوت اور تفسیر سیکھ لیں، وہ جس چیز کی زمانے میں آج ہمیں ضرورت ہے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیوں محتاج ہو کسی کے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، کون ہے اللہ تبارک و تعالی؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اس قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قلم کے ذریعے سے لکھ سکیں۔ قلم کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، جس طاقت کا احساس ہم نے دیکھا کہ جسمانی طاقت سے 1000 گنا زیادہ اس قلم کی طاقت۔ ایک اپلیکیشن کورٹ میں جج کو لگا دیجئے، اور اس نے اگر آرڈر کر دیا کہ جناب ان کو آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر مجال نہیں کسی کی کہ وہ کورٹ کے آرڈر کو کرے۔ اپلیکیشن لگا دیجیے جج کو کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرا علاج نہیں ہو رہا ہے جیل کے اندر، اور مجھے باہر ایمس میں یا صفدر جنگ میں میرا علاج کیا جائے، اور جج نے اگر یہ لکھ دیا کہ اس کا علاج ایمس میں کرایا جائے، تو کوئی مائی کا لال SMO یا کوئی ہو اسے روک نہیں سکتا، اسے بھیجے گا اس دن کہاں پر؟ ایمس میں اس کا علاج ہوگا۔ اور جب ایمس میں کورٹ کے آرڈر سے کوئی جائے گا تو وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علاج نہیں کروں گا، چونکہ اس کی نوکری جانے کا خطرہ، اس لیے وہ اس کا علاج کرے گا۔ لیکن ہم قلم کی طاقت کو نقل پہچان سکے نا آج؟ جہالت پر ناز، ان پڑھ ہونے پر ناز اور فخر ایسا مت کیجیے۔ وقت گزر رہا ہے اور گزر گئے۔ علم حاصل کریں، فن بھی حاصل کریں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں جن علوم کی ضرورت تھی وہ علوم علم دین کے ساتھ پڑھائے جاتے تھے اور آج تک پڑھے جا رہے ہیں۔ مثلا منطق، کیا ہے منطق؟ اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ منطق کا حدیث سے کیا تعلق؟ اس کا تفسیر سے کیا تعلق ہے؟ فقہ اور اصول فقہ سے کیا تعلق ہے؟ مگر ضرورت ہے اس علم کی، جیسے وکالت کا علم ہوتا ہے، اسی طرح فلسفہ کیا ہے؟ تو کل کا فلسفہ جو آج پڑھا جا رہا ہے، میرے سمجھ میں تو آج وہ فلسفہ آتا نہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو الگ بات ہے کہ وحیولہ کیا ہے، صورت جسمیہ کیا ہے، اور قضیہ معدولۃ المعدولہ کیا ہے۔ آج ضرورت ہے دور حاضر کے علوم سیکھنے کی، جو آج علوم ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، آج اس کی ضرورت ہے آپ، ورنہ آپ دنیا میں بالکل الگ تھلگ پڑ جائیں گے۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ یہی الفاظ کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں بیان فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ معلم ہو، تمام دنیا کو سکھانے والے ہو۔ آپ کے پاس وہ علوم بھی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے پاس علم وحی بھی ہے، وہ علم وحی بھی آپ سکھا سکتے ہیں، اور آپ دوسرے علوم بھی حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کچھ حاصل کیا، اور اپنی فوقیت کو ثابت کر دیں، اور اپنی برتری کو آپ ثابت کریں کہ دنیا آپ کے در پر آئے۔ جب آپ خود بھیک مانگ رہے ہوں گے تو آپ سے بھیک کون مانگے گا؟ کبھی کسی بھیک مانگنے والے سے بھی کسی دوسرے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟
جب ہم ہی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو ہم سے مانگے گا کون؟ ہم دینے والے جب بنیں گے تو اس وقت ہم سے کوئی مانگنے کے لیے آئے گا کہ ان کے پاس یہ ہے، ہم خود کنگلے ہوں، یہ جیل کی اصطلاح ہے، خود ہم ننگے ہوں تو دوسرے کو کیا پہنائیں گے؟ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہی پاس نہ ہو تو کسی کو کیا کھلائیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ہم دینے والے بنیں، وہ چاہے ہم کسی کو اچھا مشورہ ہی دے رہے ہوں، وہ چاہے ہم کسی کو اچھی نالج ہی دے رہے ہوں، وہ چاہے ہم کسی کو علم ہی دے رہے ہوں، وہ چاہے ہم کسی کو پیسے دے رہے ہوں، وہ چاہے ہم کسی کو کوئی چیز کپڑوں کی شکل میں عطا کر رہے ہوں، ہدیہ تحفہ دے رہے ہوں۔ اسلام میں تو ہدیہ دینے کا بھی حکم ہے، تہادوا تحابوا، ارے کچھ نہ ہو تو ہدیہ ہی دے دو، مگر یہ ہمارا عجیب قوم ہے کہ ہم تو خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ غیر قومیں توہین سمجھتی ہیں، کس کے گھر جا رہے تو خالی ہاتھ جائیں، کچھ تو لے جاؤ، بچوں کے لے جاؤ، کچھ نہیں تو عطر ہی دے دو، سنت بھی ہے، مگر ہمارے پاس تو عطر کی چھوٹی سی 5-10 روپے کی شیشی بھی نہیں ہے، گالی ضرور دے دیں گے، تانا ضرور دے دیں گے، یہ ہے ہمارے پاس، گالی لے جاؤ ہم سے، تانا لے جاؤ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، چونکہ آپ کا وقت 1:15 بجے کا تھا اور یہ 20 منٹ آپ کے آج قربانی کے لیے گئے، تو چونکہ میں بھی 20 منٹ کا سفر کر کے نجی آباد سے آیا، تو دیکھو ہاتھ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، میں نے اگر قربانی دی ہے آپ کے آنے کی تو آپ کو بھی 20 منٹ کی قربانی دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ اسی قربانی کو قبول فرمائے۔ کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان